امام مرا، وہ کفر اور جاہلیت کی موت مرا. پتہ یہ سر نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، یہ سارے کام کرنے کے باوجود اگر آپ نے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو نص ہے رسول خدا کی یہ حدیث کہ انسان کفر کی موت مرے گا. پہلی حجت ہے معرفت. کیسے ہوگی؟ کہ آپ کو اپنے ایک ایک امام کی فضیلت جو ان کی انفرادی ہے وہ بھی بتاؤ، جو اجتماعی ہے وہ بھی بتاؤ. اچھا، آپ اللہ نے فضیلتوں کے دو معیار بنائے. ایک کو کہتے ہیں فضیلت تعلیم، یعنی کہ اللہ کی رضا کرنا. ایک ہے فضیلت عرضی، عرض سے مراد زمین، جو انسان اپنی محنت سے کر لیتا ہے. مثلا باپ کسان ہوتا ہے، بیٹا محنت کر کے انجینئر بن جاتا ہے، یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی فضیلت ہے، اس نے یہ اپنا مقام خود پیدا کیا ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ فضیلت توحید ہوتی ہے. تو اب سب سے پہلے بات کر رہا ہوں امیر المومنین کی، مولا کی پہلی فضیلت پہ بات کرتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. آج گلا بھی کافی پرابلم کر رہا ہے. بابا جبل درود پڑھ دیں. بارے دیگر سب آواز تھوڑا سلو کرو. کوئی نعرہ وارہ لگانے کی رسم نہیں ہے آپ لوگوں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد. آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ اب پہلی بات کرتے ہیں مولا امیر المومنین دنیا میں آمد. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جن مالکوں کو آپ مانتے ہیں ان کا اللہ نے تعارف کیسے کرا. کو بند کرو. کائنات میں تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے خلیفہ دنیا میں جائیں تو ان تین ہستیوں کو اپنے گھروں سے نکل جانے کے لیے کہا. واہ 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 واہ. ان تین ہستیوں کو، پہلی ہستی کا نام ہے بی بی مریم. جب دنیا میں جناب عیسیٰ کی آمد کا وقت آیا تو اللہ نے بی بی مریم سے یہ کہا، جو کہ بیت المقدس میں تھی، کہا کہ بی بی یہاں سے نکل جاؤ، فلاں مقام پر تمہارا بندوبست کر دیا گیا ہے. دوسری بی بی کائنات میں ہے جناب رسول خدا کی والدہ ماجدہ. جب رسول خدا کا دنیا میں آنے کا آمد کا اعلان ہوا تو بی بی کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں اور جناب ابو طالب کے گھر چلے جائیں. جناب ابو طالب کے گھر چلی جائیں. تیسری ہستی ہے مولا امیر المومنین بی بی جناب ابو طالب کے گھر تھے. حکم ہوا کہ آپ کعبے میں آ جائیں اور خصوصی طور پر دروازے سے نہیں بلکہ دیوار کو شق کر کے ایک الگ سے دروازہ بنایا گیا. تو اب یہ تین بیویاں، تینوں خلیفۃ اللہ. ایک درود پڑھ دیں محمد اللہ. ایک دفعہ اور آواز بلند درود نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری.
تو پہلی بی بی مریم، اللہ نے کہا کہ آپ بیت المقدس سے نکلے، جائیں کہاں؟ فلاں مقام پہ کھجور کا درخت ہے، خوراک کا بندوبست بھی ہے، یعنی بیت المقدس تھا قبلہ اول۔ اللہ نے اس اپنے گھر سے ان کو کہا آپ آ جائیں۔ بی بی کو یہ کہا جناب رسول خدا کی والدہ کو کہ آپ ابو طالب کے گھر میں آ جائیں، اور مولا کی والدہ کو یہ کہا کہ میرے گھر میں آ جائیں، کیونکہ اللہ یہ جانتا تھا کہ اگر عیسیٰ قبلہ اول میں آ گیا تو جس علی کو میں قبلہ دائمی میں بلاؤں گا، آنے والے لوگ بغض علی میں یہی کہیں گے کہ اس میں علی کا کیا کمال، عیسیٰ بھی تو اللہ کے گھر میں ہی آیا، عیسیٰ بھی تو اللہ کے گھر میں ہی آیا تھا، اور ابو طالب کے گھر کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، بلکہ پہلی بات کیا کی؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے محمد، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو اپنے گھر میں پناہ دی۔ ابو طالب کے گھر کو اللہ نے پہلے اپنا گھر کہا کہ ابو طالب کا گھر ہی اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ہی ابو طالب کا گھر۔ اب اس علی کو، یعنی پہلے علی کو خانہ کعبہ میں نازل کر کے اللہ نے قیامت تک ایک اور حجت رکھ دی کہ سن لو مریم، تمہیں اللہ نے بیت المقدس سے کہا نکل جاؤ، فلاں مقام پہ چلے جاؤ، اور فاطمہ بنت اسد کو بلا لیا کہ پہلا علی آ رہا ہے، جب 12واں علی آئے گا تو بھی کعبے میں، اور مریم تیرا بیٹا ہوگا 12واں علی ہوگا، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کے اسی کعبے میں نماز پڑھے گا۔ اب یہ دنیا سن لے کہ علی اور عیسیٰ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے آمد کی نبوت، جو کائنات میں امتیازی صفت ہے علی بن ابی طالب کی، امتیازی۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی تبرکن کے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی تو کعبے کا کعبہ ہے، یعنی کہ گوہر کعبہ ہے، اور کعبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یا علی تو کعبے کا کعبہ ہے، کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں آتا، بلکہ لوگ چل کے کعبے کے پاس جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی حجت، کعبے کے پاس جاتے ہیں، اور کہا کہ قبر حسین وہ مقام ہے کہ جہاں ہر شب جمعہ علی بھی، فاطمہ بھی، باقی تمام ائمہ، تمام انبیاء زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو حسین کو علی کا بھی کعبہ کہہ دیا۔ دوسرا نام، دوسری نبوت امتیازی مولا امین المومنین کی۔ آج وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے آپ کے نام فقط پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں، یعنی میرا نام ثاقب ہے، اب آپ جب بھی ثاقب کی بات یہاں ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے آپ کا نام قمر ہے، یہ نام آپ کی پہچان ہے، لیکن قمر کی جو صفت ہے وہ آپ میں، ثاقب کی جو صفت ہے وہ مجھ میں نہیں ہے۔ لیکن جن کے نام اللہ رکھتا ہے تو وہ صفت اس میں ہوتی ہے، جو کہ ان کے نام اللہ تجویز کرتا ہے، جو نام ہے وہی شخصیت ہے، یعنی کہ نام بامسمہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ علیم بکل شیء ہے۔ اب اللہ نے جتنے انبیاء بنائے یا جتنے اوصیاء بنائے، تمام انبیاء یعنی 1,24,000 اور تمام اوصیاء جن کی ہمیں تعداد نہیں پتا، سوائے علی بن ابی طالب کے، کسی کا نام اپنے نام پہ نہیں رکھا۔
کسی کا نام فقط یا اپنا نام علی رکھا یا علی کا نام علی رکھا، فقط یا اپنا نام علی رکھا یا علی کا نام علی رکھا۔ اب مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب اللہ اسم کا محتاج نہیں تو پھر اس نے اپنا نام کیوں رکھا؟ کہا کہ وہ اس شے کا محتاج نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی نام تجویز کرے، بلکہ اپنی معرفت کروانے کے لیے اس نے اپنے کچھ اسماء رکھے ہیں، اور ان اسماء میں جو اس نے اپنا سب سے پہلا نام رکھا ہے وہ نام علی العظیم ہے۔ علی کا مطلب ہے بلند، علی کا کیا مطلب ہے؟ بلند، بلکہ علی کا مطلب ہے ایسی بلندی جس کو چھوا نہ جا سکے، اور کعبے کا مطلب بھی ہے بلند۔ اب علی بھی بلند، جہاں آیا اس مقام بھی کا نام بھی بلند، نجف کا مطلب بھی بلند۔ جس حالت میں مولا امیر المومنین دنیا سے گئے، یعنی کہ حالت سجدہ میں، اللہ نے حالت سجدہ کو نماز کا بلند ترین مقام کہا۔ خود مولا مشارق میں یہ فرماتے ہیں کہ میں علی ایسی بلندی ہوں جس کی طرف سے تمام سیلاب پستیوں کی طرف روان ہے۔ پتہ یہ چلا اس بلندی سے ہر شے کائنات میں وجود میں آ رہی ہے، اور کہا کہ کس کی مجال جو میری بلندیوں میں پرواز کر سکے۔ ایک درود پڑھنے محمد تیسری صفت والا کی فضیلت کفر۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا سورہ قل هو اللہ احد کہ اس کا کوئی کفر نہیں۔ پتہ چلا کفر بھی فضیلت ہے، کفر بھی فضیلت ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں چونکہ سلسلہ طہارت کا ہے، عصمت کا ہے، اللہ تعارف بھی ویسا ہی کراتا ہے۔ کفر کہتے ہیں برابری کے جوڑے کو، جب اللہ کی طرف سے ہو، دنیا میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ سلسلہ عصمت و طہارت چلانا ہے۔ اب اللہ نے پہلی حجت کیا قائم کی تعارف علی کے لیے کہ بی بی مریم کے دور میں جناب عیسیٰ نے جب دنیا میں آنا تھا، چونکہ تھے خلیفۃ اللہ، تو کوئی بھی بی بی مریم کے دور میں اہل نہیں تھا کہ مریم کا کف بنتا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ بن باپ کے جناب عیسیٰ کو دنیا میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے کوئی کف موجود نہیں تھا۔ اور بی بی اپنے دور کی بی بی بطول بی بی مریم۔ اب آپ آئیں اپنی بی بی کی طرف، یعنی کف کون ہے؟ جناب سیدہ کس کے؟ مولا امیر المومنین کی۔ تو رسول خدا نے خود فرمایا کہ اگر آدم سے لے کے قیامت تک، یا علی آدم سے لے کے قیامت تک اگر تو نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مریم کے سلسلے میں زمانے میں کوئی اہل نہیں تھا کہ جو برابری میں آتا، لیکن علی اور فاطمہ چونکہ ایک دوسرے کے کفر تھے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ مریم اور فاطمہ میں افضل کون؟ مریم اور فاطمہ میں افضل کون؟ تو کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا کیا بی بی مریم افضل یا بی بی فاطمہ افضل؟ کہا کہ مریم اپنے زمانے کی خواتین میں افضل، اور میری جدہ فاطمہ کائنات میں عورتوں میں سب سے افضل۔ تو کف بنتا ہے برابری پہ جس کی زوجہ کائنات کی سب سے افضل خاتون ہو۔ یہ لازمن ہے، عین عدلن ہے کہ اس کا شوہر بھی کائنات کا سب سے افضل مرد ہو۔ سبحان اللہ۔ کچھ بات پہنچ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ایک آپ اکثر سنتے ہیں در شہر علم، یہ بھی علی کی امتیازی صفت ہے، در شہر علم یعنی دروازہ۔ اچھا اب یہ جو دروازہ ہے، یہ گھر کہہ لیں یا شہر کہہ لیں یا مکان کہہ لیں،
دروازے لگانے کے 3 مقاصد ہوتے ہیں بھائیوں۔ ایک مقصد ہے جو شے آئے گی دروازے سے آئے گی، دوسرا مقصد ہے جو شے جائے گی دروازے سے جائے گی، اور تیسرا مقصد ہے مکان کی حفاظت دروازہ کرتا ہے۔ یہ 3 مقاصد ہیں دروازے کے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب رسول خدا نے کیا کہا کہ علی کیا ہے؟ ایک مکان ہے جس کا نام ہے عالمین۔ واہ واہ، عالمین، کیونکہ رسول خدا رحمت للعالمین ہے، تو ایک مکان ہے جس کا نام ہے عالمین۔ کہا کہ میں اس کا شہر ہوں، اور اس مکان کا ایک دروازہ ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ تو جتنے عالمین ہیں ان سب پہ تصرف ہے رحمت للعالمین کا، یعنی شہر ہے کون؟ رسول خدا علم کے، اور باب علم ہے علی بن ابی طالب، یعنی کہ دروازہ۔ اب دروازے کا مطلب جو شے آئے گی دروازے سے آئے گی، جو شے جائے گی دروازے سے جائے گی، جو بھی حفاظت ہوگی دروازے کے ذریعے ہوگی۔ جو دیوار پھلان کے آئے گا چور کہلائے گا، جو دیوار پھلان کر آئے گا چور کہلائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ عالمین کا جو دروازہ ہے ویسے ہی ہے جیسے آج میں نے پڑھا دروازے کا ایک رخ مکان کی طرف ہے، جس کو آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں، وہ بھی اس لیے رسول خدا نے فرمایا۔ او بھائیو، دروازے کا دوسرا رخ بھی تو ہے، وہ کس کی طرف ہے؟ پتہ چلا ایک رخ ہے مکان کی طرف، یعنی عالمین کی طرف۔ عالمین کا مطلب ہے جو بھی احاطے میں ہے، احاطے سے جو باہر ہے وہ دروازے کا دوسرا رخ ہے۔ اسی لیے علی بن ابی طالب نے کہا کہ سورج کا وہ رخ جو زمین کی طرف ہے وہاں میرا نام علی بن ابی طالب ہے، جو رخ آسمان کی طرف ہے وہاں میرا نام احد ہے۔ تو دروازے کے 2 رخ۔ اب جو دوسرا رخ ہے باہر کی طرف، وہاں کیا ہے ہم جانتے ہی نہیں، کیونکہ وہاں عدم ہے، یہاں وجود ہے، یہاں زمانہ ہے، وہاں زمانہ نہیں۔ پتہ نہیں کہاں ہے آپ لوگ اس وقت، ادھر زمانہ نہیں یہاں زمانہ ہے، بیچ میں دروازہ ہے۔ دروازہ بتا رہا ہے یہ مکان ہے، اس کے اس طرف مکان نہیں، یہاں عالمین ہے وہاں عالم نہیں۔ تو کون سی وہ شے تھی جو عدم کو وجود میں لائی؟ جس نے یہ کائنات بنائی تو کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک خلق کو خلق کیا، میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، خالصتاً بغض علی میں، دیکھیں کن تو کنزن مخفیہ، مخفیہ مرضیہ، مخفیہ کہتے ہیں جسے چھپایا جائے۔ مذہب اہل بیت میں اللہ کوئی شے نہیں، لہذا خزانہ بھی نہیں۔ جب کچھ تھا ہی نہیں تو پھر اسے چھپنے کی ضرورت کس سے تھی؟ انہوں نے بغض علی میں سب کچھ بدل ڈالا۔ اب آپ لے اہل توحید دعویٰ کر رہا ہے خزانہ، کیا کہ میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، یعنی دعویٰ ہے خزانے کا کہ میں چھپایا ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا اسے کوئی چھپانے والا تھا، وہ جو چھپانے والا تھا وہ وہی ہے جسے علی نے سجدہ کیا ہے۔ وہ ظاہر بھی نہیں لیکن ظاہر ہے، وہ خدا ہے، یہ مظہر خدا ہے۔ تو پتہ یہ چلا دروازہ وہ ہے جو عدم کو وجود میں لایا۔ آج یہ بھی عقدہ کھل گیا۔ بابا سے بلند درود پڑھ دیجیے۔
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तो जो दरवाजा उसके दो रुख, एक आलमीन की तरफ, एक अदम की तरफ। अदम में क्या है हम नहीं जान सकते, क्योंकि मौला ने कहा कि बशर के लिए अल्लाह की जात गैर मालूम है, हम रहेंगे ज़माने तक। आज ये उकदा खुल गया कि जिब्राइल जिस मकाम पर जाके रुका था वो आलमीन की हद थी, वो आलमीन की हद थी। यही वो मकाम था कि जहां जाके जिब्राइल ने कहा था कि या रसूल खुदा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। पता ये चला कि अली का वो मकाम जो दरवाजे का अगला मकाम था वो भी जिब्राइल साहब नहीं रखता था। और यही वजह है कि मोहम्मद उस मकाम से आगे चले गए। जरूर पढ़ दे मौला की। वैसे तो हर इमाम अपने एतबार से बहुत मजबूत है, हर इमाम, क्योंकि कुदरत रखते हुए इन्होंने जो खुद को मौत के हवाले किए, ये वाहिद वो मकाम है कि जहां से अब्दियत का पता चलता है। यानी खुद अली ने कहा ये इब्न मंजूम मेरा कातिल है जिंदगी में, तो लोगों ने कहा कि जब आपको पता है ये आपका कातिल है तो फिर से कत्ल क्यों नहीं कर देते। कहा कि मैं अली आदिल हूं, अभी फेल नहीं हुआ, फेल से पहले सजा नहीं दी जा सकती। ये जो दुनिया कहती है ना कि अली ये और अली वो, खुदा की कसम ऐसा नहीं, हमें नहीं पता कि इमामत का मकाम क्या है। आप ये बात अपने ज़हनों में रासिख कर लें कि जब भी इमाम बतौर हाकिम होगा, यानी हुकूमत इमाम की होगी, जैसे 11 हिजरी रसूल खुदा का दौर या 35 से लेकर 40 हिजरी मौला अमीरुल मोमिनीन का दौर, ये इमाम भी हैं हाकिम भी हैं, ज़ाहिरी हुकूमत इनके पास। चूंकि आदिल हैं तो कायनात में जितनी भी रियाया है, जितनी भी मखलूक है, एक वक्त में एक इंसान की जो मिनिमम ग़िज़ा होगी, कमर भाई, मिनिमम ग़िज़ा पूरे कायनात के अंदर जो मिनिमम ग़िज़ा किसी इंसान ने कहीं भी खाई होगी, अल्लाह का जब हाकिम बतौर हुकूमत पे होगा तो वो वही ग़िज़ा खाएगा या उससे कम खाएगा। ये वजह है कि हर शय पे तसर्रुफ रखते हुए आपने सुना कि कई कई दिन इन्होंने वाक़े किए। क्या समझते हैं कि जो कायनात को रिज़्क़ दे वो वाक़े करेगा, लेकिन अदल ये है कि जब उसकी हाकिमियत हो, जब वो बतौर हाकिम दुनिया में हो, तो वो वही ग़िज़ा खाएगा जो पूरे आलमीन में जहां भी कोई इंसान कम से कम खा रहा है, क्योंकि उसके इल्म में है इस वक्त किसे खुराक क्या मिली। इसी तरह लिबास भी वैसा ही पहनेगा, इसका ताल्लुक है। अब चूंकि हम इमामत की मारिफत ही नहीं रखते तो हम इससे पता नहीं क्या क्या अखज़ करते रहते हैं। लेकिन खुदा की कसम, जब तक आप अपने इमाम की मारिफत हासिल नहीं करेंगे, समझ लें जिंदगी बेकार गुजारी। कोशिश करें, इंशाअल्लाह मंजिल जरूर मिलेगी, कोशिश से मशरूत है। जो मौजूद मैंने आज पढ़ना था इंशाअल्लाह मौला को मंजूर हुआ, आइंदा उस पर बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा आप मुझसे आशना भी होते जाएं। मेरी कोशिश होती है दिल से आप तक बात पहुंचे ताकि कोई आपको झुठला ना सके। तो अब छठे इमाम, उनकी शहादत कर रहे हैं, लेकिन ये वो इमाम इन पे जितने भी जुल्म हुए अपने ऊपर कम, करबला वालों पे ज्यादा हुए। जब मौला को जहर दे दिया गया
اور میرے ساتھ میں آقا جب مولا کا جنازہ پڑھانے آئے تو اس وقت بھی اپنے بابا کے مسائل بھی بیان کیے، ساتھ حسین کو بھی روئے۔ اور اسی چھٹے امام کا ایک جملہ ہے سرکار علی اکبر کے لیے کہ السلام علیکہ یا اول القتیل، کہ اے سب سے پہلے مقتول تجھ پہ میرا سلام۔ ایک شاعر نے ایک جملہ کہا اور کیا کمال جملہ ہے کہ اے خالق اکبر تجھے سجدہ ہے ضروری، اے خالق اکبر تجھے سجدہ ہے ضروری، تو نے علی اکبر کے خد و خال تراشے، تو نے علی اکبر کے خد و خال تراشے۔ عزادارو مولا حسین نے اللہ سے ایک دعا کی کہ بارے الہ مجھے اپنے نانا بہت یاد آتے ہیں، بارے الہ مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے حسین میں تجھے ایک نعمت دینے والا ہوں، ایک تحفہ دینے والا ہوں، اور سنے حسین اس کی شکل تیرے نانا جیسی ہوگی اور نام تو علی اکبر رکھنا، نام تو علی اکبر رکھنا۔ عزادارو یہی علی اکبر ہے۔ ایک دن بی بی ام لیلہ بیٹھی دیکھ رہی ہیں کہ عباس علمدار اس شہزادے کو مشق کروانا سکھا رہے ہیں، بس دوران مشق کیا ہوا کہ تھوڑی سی انگلی اکبر کو چھو گئی، لیلہ وہی غش کھا گئی۔ عزادارو ایک یہ منزل کہ دوران مشق چھوئی ہوئی علی اکبر کو جب چھو کے گزری لیلہ کو غش آ گیا۔ میں پوچھوں گا ام لیلہ یہی علی اکبر جب مقتل میں ہوگا تو کیا گزرے گی؟ بس عزادارو منزل آئی، علی اکبر پہنچے مولا حسین کے پاس اور کہا بابا مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ کہا بیٹا میں تو اجازت دے رہا ہوں لیکن سن میرا لال، تجھے جس تیری پھوپھی نے 18 سال پالا ہے اس کے پاس جا اور اپنی ماں سے اجازت لے۔ عزادارو سنیں گے مصائب کا جملہ۔ مولا حسین سے ودا کرنے کے بعد علی اکبر اپنے اماں کے خیمے میں آئے۔ جیسے ہی ام لیلہ نے علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر نے سلام بجا لایا، ام لیلہ نے منہ پھیر لیا۔ علی اکبر ماں کے اس طرف آئے جس طرف ماں نے منہ کا رخ کیا تھا، بی بی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ علی اکبر قدموں میں گر کے کہتے ہیں اماں علی اکبر سے ایسی کیا خطا ہو گئی جو آپ منہ پھیر رہی ہیں؟ کہا علی اکبر تجھ سے خطا کوئی نہیں ہوئی، میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بقائے ولایت پر اتنا سخت وقت ہے۔ علی اکبر تو اب تک زندہ ہے، علی اکبر تو اب تک زندہ ہے۔ علی اکبر نے اجازت لی پھوپھی کے خیمے میں کی طرف چلنے کے لیے۔ عزادارو علی اکبر نے دیکھا کہ میرا بابا حسین مجھ سے پہلے خیمے میں داخل ہو گیا۔ عزادارو جیسے ہی حسین کو بی بی زینب نے آتے دیکھا، کہا بھیا حسین آج تیرا آنا میں سمجھ گئی۔ کہا کہ ہاں بہن زینب بتا کیا کہتی ہے؟ کہا کہ بھیا ایک درخواست ہے۔ کہا ہاں زینب کرو۔ کہا کہ بھیا کیا یہ ممکن ہے کہ اگر میں اونو محمد کو علی اکبر پہ صدقہ کر دوں تو علی اکبر کی موت کر جائے؟ کہا کہ نہیں بہن ایسا ممکن نہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ علی اکبر خیمے میں آ گئے، آ کے بی بی کے قدموں کا بوسہ لیا اور کہا پھوپھی اماں علی اکبر نے آج تک 18 سالوں میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، علی اکبر آج اماں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ کہا کہ ہاں علی اکبر مانگ، لیکن علی اکبر اتنا یاد رکھنا آج تیری پھوپھی اماں مدینے میں نہیں کربلا کے میدان میں ہے، کچھ ایسا نہ مانگ لینا جو بیٹا میں پورا نہ کر سکوں۔ کہا کہ نہیں اماں